الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صدق الله العظيم. قائدین جماعت اسلامی اس جلسہ تشکر کی انتہائی محترم شرکاء، میرے عزت مآب بہنوں اور ماؤں، جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کا یہ بڑا اجتماع دھرنے کے بعد ہو رہا ہے، شارٹ نوٹس پہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستان کے اندر حافظ نعیم الرحمن صاحب کے پکار کو سنا گیا ہے اور خیبر پختونخوا حافظ نعیم الرحمن صاحب کے پکار پہ امڑ آیا ہے. امید ہے یہ جو تحریک چل پڑی ہے، جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ رکے گا نہیں. ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ظلم جس صورت میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہم اس کے خلاف بات کریں گے. یہاں ملٹری آپریشن کی بات شروع ہوئی، یہاں خیبر پختونخوا کے اندر خون بہایا جا رہا ہے. یہاں خیبر پختونخوا کے اندر 21 کے قریب چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن ہوئی ہیں اور ایک اور ملٹری آپریشن کا اعلان کیا گیا. تو حافظ نعیم الرحمن جو جرأت مند قیادت ہے، انہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے بھرپور موقف دیا اور الحمدللہ جو لوگ ملٹری آپریشن کرنا چاہتے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہاں اس صوبے کے اندر 11 سال سے ایک حکومت مسلط ہے اور میں نے کہا کہ جو ظلم جہاں ہوگا، جس شکل میں ہوگا، ہم ظلم کے خلاف بات کریں گے. اس حکومت نے 2022 میں بلدیاتی الیکشن کروائے. آئین پاکستان کا دفعہ 140 ایک با اختیار بلدیاتی نظام کی بات کرتا ہے، لیکن اس حکومت نے آج تک بلدیاتی اداروں کو فنڈز نہیں دیے اور پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے نتیجے میں اختیارات اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، تحصیل میونسپل آفیسر کو دے رہے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی لیڈر عمران خان کا وہ سلوگن کدھر گیا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک با اختیار بلدیاتی نظام دیں گے اور ہم ایم این اے اور ایم پی اے سے ترقیاتی فنڈ لیں گے. میں موجودہ حکومت تداویل غورم چھ بلدیاتی اداروں نے تاسو وزر کٹ کری دیئے او ترو سپورے بلدیاتی نمائندگانو تاسو فنڈز ندیوار کری. زو غندنہ کو مذمت کو موجودہ حکومت چھ بل نوٹیفیکیشن وکو اور ٹول اختیارات یا بلوز دا تحصیل چیئرمین نا او دا میئرز نواغستل اسسٹنٹ کمشنر تاوگر شرم وکا. Shame on this government! Shame on this government! چلے الیکٹڈ خلقوں نے اختیار آلی بیراکرسی تا اختیار اور کئی. اوزو دارویل غورم جماعت اسلامی پدیس صوبہ کے بلدیاتی نظام روستے ہو 2015 کے الیکشن شو 80 ارب روپئی 2018 پورے ماور کڑے ہوئے رونو ظلم ہر چرتے چیمنگ مداغے خلاف خبرہ کو. حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں اس صوبے کے اندر بھی تحریک چلی گی. حافظ نعیم صاحب نوجوانوں کے لیے امید ہے، مایوس نوجوانوں کے لیے امید ہے. اس صوبے کے مایوس نوجوان جو پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ نوجوان جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں آپ مایوس نہ ہو. حافظ نعیم الرحمن اس قوم کا مستقبل ہے. امید ہے، اس امید کی پیچھے چلے. ان مایوسیوں کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں ایک ٹیکس کا نظام ہے، ظالمانہ نظام. ایف بی آر کے دستاویزات کے مطابق
اس ملک کے اندر 70 ٹیکسز ہے. شرم کی بات ہے, 70 ٹیکسز اس ملک کے اندر امپلیمنٹڈ ہے, اور ایک انکم ٹیکس ہے جس کی مد میں 370 ارب روپے صرف تنخواہدار طبقے سے اکٹھی کیے جاتے ہیں. جس کی 60 لاکھ آمدنی ہو وہ 35% ٹیکس دیتا ہے. یہ ٹیکس کا نظام ہم نہیں مانتے ہیں. آپ یہ کہیں ہم نہیں مانتے ہیں, یہ ظالمانہ ہے. یہ ٹیکس کا نظام ظالمانہ ہے. اس میں ٹیکس غریبوں سے لیا جاتا ہے اور مالداروں کی لیا جاتا ہے, مالداروں پہ خرچ ہو جاتا ہے. یہ صوبہ پوری پاکستان کو بجلی دے سکتا ہے. اس صوبے کے اندر صرف ہائیڈل پاور یعنی پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ 40,000 میگا واٹ ہے. اس وقت ہم 6,000 میگا واٹ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی پیدا کرتے ہیں. اس صوبے کی ضرورت 2500 میگا واٹ ہے, لیکن یہ صوبہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے, اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. ہم حافظ نعیم صاحب کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کی قیادت میں اس صوبے میں تبدیلی آئے گی تو ہم پوری پاکستان کی بجلی انشاءاللہ تعالی پانی سے اس صوبے سے پوری کریں گے. پوری کریں گے کہ نہیں پوری کریں گے؟ یہ ظالم اس ملک کے اوپر مسلط ہے. ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے, اور ظلم کے نظام کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ آئی پی پیز کے معاہدے کیا ہے؟ یہ وہ مگر مچھ ہے جو ہمارا اور آپ کا خون چوس رہے ہیں, جو ڈالر کے اندر ہم سے پیسے لیتے ہیں. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لوگ ہیں, ہم اور آپ سے بجلی پیدا کرواتے ہیں, ہمارے اوپر بیچتے ہیں, ڈالر میں ہم سے پیسے لیتے ہیں. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اس بجلی کی بھی پیسے لیتے ہیں جو ہم اور آپ استعمال نہیں کرتے ہیں. حافظ نعیم نے پہلی مرتبہ ان کا مکروہ چگدہ ایکسپوز کر دیا ہے. اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ انگریزی میں نام دیتے ہیں. اس لیے انگریزی میں نام دیتے ہیں کہ ہم اور آپ نہ سمجھے. کیپیسٹی پیمنٹ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے؟ بجلی پیدا نہیں کریں گے, بجلی سسٹم کے اندر نہیں دیں گے, لیکن بجلی کو استعمال نہیں کریں گے, لیکن اس کا بل لیں گے. میں اور آپ اس وقت تیل, گیس, LNG, امپورٹڈ کولی سے پیدا ہونے والے اس مہنگی بجلی کے پیسے دے رہے ہیں جو 40 روپے سے لے کے 70 روپے اور کسی جگہ 760 روپے پر یونٹ پیدا ہوتا ہے, جبکہ ہماری ہائیڈل اس صوبے کے اندر 6 روپے پر یونٹ پیدا ہوتی ہے, اور ہمارا تربیلا 1 روپے سے بھی پر یونٹ کم پہ بجلی پیدا کرتا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا اس ظلم کے خلاف ہم حافظ نعیم کے پشت پہ کھڑے نہیں ہوں گے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے, آپ نہیں اٹھیں گے, آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ اس ظلم کے خلاف نہیں اٹھیں گے, تو قرآن عظیم الشان فرماتا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ, پھر آگ لگے گی, پھر فساد ہوگی. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. ان لوگوں کے ہاتھوں, ان حکمرانوں کے ہاتھوں, اس اشرافیہ کے ہاتھوں پاکستان کے اندر فساد ہے, بدامنی ہے, مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. آپ اس کے خلاف اٹھیں گے کہ نہیں؟ یہ تحریک لمبی تحریک ہے, یہ جدوجہد لمبی جدوجہد ہے. یہ مسائل پرانے مسائل ہیں. یہ مسائل ایک دھرنے سے حل نہیں ہوں گے, یہ ایک جلسے سے حل نہیں ہوں گے, لیکن ایک پرعزم پر امید قیادت آپ کے آگے ہے. آپ پیچھے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ حافظ نعیم کی پیچھے چلیں گے, ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ بیٹھ جائے تو بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو تحریری معاہدہ آپ نے کیا ہے, جماعت اسلامی اس پہ عمل کروائے گی. آپ لوگ کو بھاگنے نہیں دیں گے, آپ کا تعاقب کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھ ترازو